فضل رب اللہ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور حلیمہ گود میں لے کر حضور سے بولی، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ۔ فرشتوں کی سلامی دینے والی الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد۔ محترم سامعین، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت اور آپ کے اوصاف عالیہ کا سلسلہ بیان جاری ہے۔ گزشتہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خشیت الہی آپ کی، اس کے بارے میں چند باتیں سنائی تھی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف عالیہ ہر وصف کے بارے میں سینکڑوں کتابیں علماء نے لکھی، لاکھوں محرروں نے ہر وصف کے بارے میں بیان فرمایا، اور آپ کے اوصاف جمیلہ کا ذکر آپ کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے اپنی سابقہ کتب میں بیان فرمائی، اور قریباً 1500 سال سے اوصاف عالیہ کا ذکر ہو رہا ہے، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، لیکن کسی بولنے والے کو تشفی نہیں ہوئی کہ میں نے ایک وصف کا حق ادا کر دیا۔ کسی کتاب لکھنے والے نے یہ جرات نہیں کی کہ میں نے جناب رسول اللہ کے اس وصف پاک کے بارے میں سب کچھ لکھ دیا ہے۔ جو بھی لکھا گیا نامکمل ہے، جو بھی بیان کیا گیا نامکمل ہے۔
ہمارا بھی یہی احساس ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت، ایک وصف کے بارے میں آدھا گھنٹہ کیا بس ہو، کئی گھنٹے بھی اگر کوئی بیان کرے تو حضور کے وہ ایک وصف کا ذکر پوری طرح ادا نہیں کر سکتا۔ ہر مخرج پیاسا، ہر خطیب تشنا ہے، اس کا مضمون نامکمل ہے جب جناب رسول اللہ کے اوصاف بیان کرتا ہے۔ آج اللہ کی اور قوت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر ہوگا۔ عزیز بھائیوں، بنا اخلاق کے آدمی کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں خاندان قبیلے کے زور پر، مال و جائیداد کے زور پر، دنیاوی عہدہ، وجاہت اور مرتبے کے زور پر آدمی کی عزت کی جاتی ہے۔ یہ سب باتیں غلط ہیں، یہ جھوٹی عزت ہوتی ہے۔ لوگ دل سے ایسے لوگوں کی عزت نہیں کرتے۔ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے سنائی وہ رکھتے۔ سچی عزت اسی کی ہوگی جس کے اخلاق بہتر ہوں گے۔ اخلاق اچھے نہیں ہیں تو آدمی اچھا نہیں ہے۔ دنیا کی نعمتیں ہوں، اخلاق پر اپنی توجہ نہیں دیتا تو اس کا وزن نہ دنیا میں ہوگا نہ آخرت میں ہوگا۔ اسی لیے اس عظیم نعمت سے اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ سے اللہ نے سب نعمتیں جہاں دی۔ اخلاق کی دولت سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مالا مال فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب میں بہترین اخلاق والا ہوں، اور یہ بھی ارشاد فرمایا ادبنی ربی فاحسن تادیبی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میرے اندر یہ ادب و اخلاق کیسے پیدا ہوئے؟ تو فرمایا ادبنی ربی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا، فاحسن تادیبی۔ جب رب میرا مجھے ادب سکھائے تو پھر بھلا مجھ میں کیا عیب ہوگا، کیا کمی ہوگی، کیا نقص ہوگا؟ اسی لیے حضور نے فرمایا فاحسن تادیبی۔ اسی لیے میرے ادب و اخلاق، آداب و اخلاق سب میں بہتر ہو گئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی فرماتے اللہم حسن خلقی کما حسنت خلقی۔ کیا دعا؟ اللہم حسن خلقی کما حسنت خلقی۔ کیا معنی ہے؟ یا اللہ میں ایمان والوں میں کامل ترین وہ مومن ہے بے اعتبار ایمان جو احاسنہم خلقا، ان سب میں اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہے۔
تو حضور نے فرمایا ایمان میں وہ کامل ہے. ایمان کی جانچ معیار کسوٹی ایمان والوں کی حضور نے بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق میں بہتر ہے تو ایمان میں بہتر ہے، کامل ہے. ایمان کی باتیں سب اس کے اندر ہے لیکن اخلاق میں غلط ہے، کمزور ہے، بد اخلاق ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ایمان میں بھی کامل نہیں ہے جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں. اسی طرح دوسری حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ. اخلاق جن کے بہتر ہو ان کا مقام و مرتبہ بیان ہو رہا ہے. جس کے اخلاق بہتر وہ ایمان میں کامل. اور اس حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان قیامت میں میرے نزدیک سب سے نزدیک بیٹھنے والا، قیامت میں حضور کا قرب جس کو نصیب ہوگا سب مارے مار پریشان پھریں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میدان محشر میں آرام سے بیٹھنے والے میرے قریب ہوں گے اور سب سے زیادہ قریب میرے وہی ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے. تو بھائیو، آج کی اس گفتگو کا محصل یہ ہے اپنے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کرو، اپنے اولاد کی تربیت کرو، انہیں ٹوکو، روکو. غلط باتیں اگر انہیں آ رہی ہیں ان پہ روک لگاؤ، ٹوکو، سرزنش کرو، تربیت کرو، انہیں اچھا علم دو، انہیں اچھی صحبتوں میں لے جا کے بٹھاؤ تاکہ ان کے اخلاق سنور جائیں. کمال ایمان بھی اخلاق سے جڑا ہے اور حضور کا قرب بھی انہی کو نصیب ہوگا جن کے اخلاق عزیز و بہتر ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں میں اعلی اخلاق والے تھے. آپ کے کمال اخلاق سے کوئی قریب نہ ہو سکا. صحابہ نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ مطلب یہ ہے باہر تو آدمی بڑا حسن اخلاق والا ہوتا ہے، گھر میں اس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے. تو پوچھنے والوں نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، اے پوچھنے والے، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں قرآن پڑھتا ہوں. تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ کان خلق القرآن. ام المومنین فرماتی ہے قرآن میں جو باتیں، جو اخلاق قرآن میں بیان کیے گئے وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے.
حضور قرآن کا آئینہ تھے. جو جو باتیں اچھی اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی وہ سب باتیں حضور کی زندگی میں موجود تھیں. تو عزیزو، اور قرآن گواہی دیتا ہے، قرآن گواہی دیتا ہے انک لعلی خلق عظیم. حق تعالی مخاطب ہیں حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد فرمایا انک لعلی خلق عظیم. اے حبیب، بے شک آپ خلق عظیم پر گامزن ہیں، اخلاق عظیمہ کے آپ حامل ہیں. تو اچھی سیرت، پاک سیرت، اعلیٰ سیرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور آپ کے اخلاق بھی ویسے ہی بلند تھے. اخلاق کا معنی کیا ہے؟ کسی آدمی کے اچھے صفات، اچھی عادتیں، ملنے کے اچھے طریقے، گفتگو کے اچھے طریقے، لوگوں کے برتاؤ میں، معاملے میں نرمی، تحمل، برداشت، عفو، محبت، گفتگو میں ادب، ملنے ملانے میں آداب، نرمی، ملاطفت، رحم، یہ سب خوبیاں جو ہیں اخلاق کہلاتے ہیں. ہمیں اپنے اخلاق بنانا ہے تو ہمیں ملنے ملانے کے طریقے سیکھنے پڑیں گے، حضور کی سیرت پڑھنی پڑے گی، اٹھنے بیٹھنے کے آداب حضور کی زندگی سے معلوم کرنے پڑیں گے. جانور کے لیے کوئی قرینہ، کوئی ادب نہیں ہے، اس سے اخلاق کا مطالبہ نہیں ہوتا. کہاں بیٹھا، کس طرح بیٹھا، شرم و حیا اسے لاگو نہیں ہے، اس کے آپس میں ملنے کا کوئی طور طریقہ نہیں ہے. جو چاہا کر لے وہ حیوان ہے، جو سمجھ میں آئے کر لے وہ حیوان ہے. چند اصولوں کو اپنے بنا کر جو لوگ اپنی ثقافت ادب بناتے ہیں وہ انسان ہیں، لیکن اخلاق حقیقتاً وہی ہے جو جناب رسول اللہ نے آداب سکھائے، اس کو اخلاق کہتے ہیں. وہ اچھی عادتیں، وہ اچھی باتیں ہی، ساری اچھی باتوں، سارے اخلاق میں بہتر ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے. بیٹھنے کا طور طریقہ بتایا، ملنے کے طریقے بتائے، گفتگو کے طریقے بتائے. وہ طریقے سیکھو، ان کو جاری کرو، اس پر اپنی زندگی کو ڈھالو، تب جا کر ہم میں اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہماری زندگی میں آئیں گی. عزیزو، ان میں ایک طریقہ سلام بھی ہے. اچھے اخلاق جس کے ہوتے ہیں، اللہ کا فرمان ہے جب ملو تو آپس میں سلام کرو، اور جو تحیات ہیں، جو طریقے ہیں ملنے کے، وہ تم میں بہتر ہونا چاہیے. حضور نے ملنے ملانے کا پہلا جو ضروری لازمہ ہے سلام سکھایا.
جسے سلام کرنا نہ آئے، جو سلام نہیں کرتا، یاد رکھ لے وہ بد اخلاق ہے، متکبر ہے، نبی سے لینا دینا کچھ نہیں ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ دنیا میں جتنے لوگ آپس میں ملاقات کرتے ہیں، کسی کے پاس ایسا طریقہ نہیں ہے جو اللہ کے پیارے رسول نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو ملنے والے جب آپس میں یہ گفتگو کرتے ہیں، سلام کے معنی کیا ہیں؟ سلامتی ہو تجھ پر ہے میرے بھائی، پھر السلام خود خدا کا نام ہے۔ اس کے معنی یہ نکلے جس سے ہم مل رہے ہیں، ہمارے دل میں پہلی خواہش یہ ہے کہ وہ سلامت رہے، محبت پیدا کرنے کا ذریعہ اللہ سے آپس میں ایک دوسرے کی سلامتی چاہنا، اس سے بڑھ کے اخلاص کیا ہو؟ اس ذریعے سے امن نہ آئے تو پھر کیا آئے گا؟ ہم نے سلام کیا، اس کی سلامتی کی دعا کی، اس نے پلٹا کر وہی ہم پر سلامتی کی دعا کی، اور سارا ماحول یہ بن جائے، نبی نے جو طریقہ سکھایا گھرے گھر ہو جائے۔ تو عزیزو، سلامتی اللہ کی جانب سے اترے گی، اولاد ماں باپ کو سلام کرے، بیوی شوہر کو سلام کرے، شوہر بیوی کو سلام کرے، ارے ایک دوسرے سے جو ملتے ہیں بھائی، طریقہ سلام کو رائج کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو ایمان والے بھائیوں میں یہ جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے بڑھ کے بعد بند ہو جائے۔ تم امن کے پیغمبر بنو، تم جناب رسول اللہ کے اخلاق کا نمونہ بنو۔ اللہ نے نبی کو سکھایا، جیسے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری تعریف اللہ نے فرمائی، تو اللہ نے کیسے ادب سکھایا نبی کو؟ اللہ فرماتا ہے، خذ العفو وامر بالمعروف۔ اے میرے حبیب، معاف کرنے کی عادت کو پکڑ لو اور اچھی باتیں سکھاؤ۔ جی، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، ان پڑھ، نادان، جاہل، ضدی، گھمنڈی، متکبر، اپنی طبیعت میں جو رکھتے ہیں علم نہیں رکھتے، یہ عفو کے مادے سے انجان ہو جاتے ہیں، ان سے آپ اعراض کرو، منہ پھیرو، پلٹ جاؤ ان سے۔ اور جنتیوں کی یہ علامت بیان فرمائی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور قرآن کہ جنتی جو ہوں گے قالو سلاما، قالو سلاما۔ جنت کا ماحول کیا ہوگا؟ جنتی سارے کے سارے آپس میں سلام کریں گے، ایک دوسرے کو سلام کر کے ملیں گے۔ تو میرے بھائیو عزیزو، سلام کو رواج دو، مت چھوڑو، اپنے بچوں کو سکھاؤ،
ابھی سے ان کی تربیت کرو، جیسی تربیت کرو گے ویسے ہی بڑے ہوں گے۔ اچھی باتیں سکھاؤ انہیں، سلام کا حق انہیں بتاؤ، گھر میں داخلے پر سلام کیا کرو، آپس میں سلام میں کوئی شرم کیسی، سلام ایک دعا ہے، ایک بہترین ادب ہے، اور لوگوں سے خوش روح ہو کے ملو۔ حضور کے اخلاق سنا رہا، چہرے پر تبسم ہو، مسکرا کے ملو، جب ایک دوسرے سے ملاقات کریں خندہ پیشانی ہو، چہرے پہ آثار محبت کے ظاہر ہوں، منہ جلا کر غصے سے نفرت سے مت ملو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنے کا طریقہ یہ تھا، ہر ایک کو سلام فرماتے اور ہر ایک سے مسکرا کے ملتے۔ آج معاشرے میں نفرتیں ہیں، خاندانوں میں نفرتیں ہیں، گھروں میں نفرتیں ہیں، چھوٹا بڑے کا ادب نہیں کرتا، بڑا چھوٹے پر ہم نہیں کرتا، ملنے میں بڑے کرخت، غضبناک، مسکراہٹ چہروں پہ نہیں۔ تو حضور نے وہ معاشرہ، وہ تعلیم دی، سلام کر کے ملو، مسکرا کے ملو، اچھے اخلاق کی علامت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسم کا لیخی کا صدقہ، ایک مسلمان جب اپنے بھائی سے ملتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملتا تو ہے، اگر مسکرا کے مل لے تو حضور نے فرمایا تیرے بھائی سے مسکرا کے ملنا ایک نیکی ہے۔ آپ نے مسکرا کے ہاتھ بڑھا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مسکرا کے ملنا تجھے نیکی کا حقدار بنائے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں کون سے صفات رکھنے والے زیادہ داخل ہوں گے؟ یعنی کون سی عادت کے رکھنے والے زیادہ جنت پہ جائیں گے؟ کس نیکی کے کرنے والے زیادہ جنت پہ جائیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احسنہم خلقا، جنت میں وہی زیادہ ہوں گے جن کے اخلاق بہتر ہوں گے۔ پھر صحابہ نے فریاد فرمایا یا رسول اللہ نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے؟ نیکی اور بدی کی تعریف صحابہ نے پوچھی۔ عزیزو، یہ ساری باتیں جناب رسول اللہ کی جو سنائی جا رہی ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ باتیں ذہن میں رکھیں، اسے یاد رکھیں اور عمل بھی کریں اس پر۔ یہ وقت گزاری کی باتیں نہیں ہیں، یہ باتیں جناب رسول اللہ کی زندگی کی مبارک باتیں ہیں، اور اللہ کا فرمان یہی ہے کہ میں نے نبی کو اچھے اخلاق دے کے بھیج دیے ہیں۔ اے ایمان والو، اے محمد مصطفیٰ کی امت، تو بھی میرے نبی کے اخلاق کو اختیار کر۔ اس کے خلاف، ان باتوں کے خلاف اگر اپنی زندگی میں کچھ باتیں ہیں تو باتوں کو نکالو، بری باتوں کو، حضور کی اچھی باتوں کو اپناؤ۔
صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البر، نیکی، حضور فرماتے ہیں حسن الخلق والتقوی، نیکی کی ایک تعریف حضور فرما رہے ہیں نیکی کیا ہے؟ میرے اخلاق کو بھی ایسا ہی بہتر بنا دے۔ حضور دعا فرمایا کرتے، آپ بھی دعا فرمایا کریں، یہ حضور کی دعا ہے۔ اردو میں صحیح آپ دعا کریں جیسے حضور دعا فرمایا کرتے، یا اللہ ہمیں میرے اخلاق کو تو آپ بہتر بنا دیجیے جیسا کہ آپ نے مجھے میری پیدائش کے اعتبار سے مجھے حسین بنایا ہے، جیسے آپ نے مجھے خوبصورت بنا کے پیدا کیا، یا اللہ میرے اخلاق کو بھی بہتر بنا دے۔ آدمی کا خوبصورت ہونا اس وقت تک کام کا نہیں ہے جب تک کہ اس کے اخلاق بہتر نہ ہو۔ خوبصورت آدمی ہے آنکھ ناک رنگ ساری بناوٹیں جسم کی بہت اچھی ہیں، لیکن اخلاق برے ہیں، کوئی آدمی اس کو منہ نہیں لگاتا۔ آدمی کا اصل حسن صورت نہیں، حسن سیرت ہے۔ آدمی کا وزن حسن صورت سے نہیں، حسن سیرت سے ہے۔ تو عزیزو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے یا الہ العالمین مجھے میرے اخلاق کو حسین بنا، بہتر بنا، جیسے تو نے مجھے حسین بنا کے پیدا فرمایا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، مومنین میں، ایمان والوں میں باعتبار ایمان، مسلمانوں میں، ایمان والوں میں باعتبار ایمان کامل وہ ہے، یہ حدیث پاک سنا رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کرم 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 مولا، کر کرم کرم مولا،